حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ توحید ہی تمام انبیاء و رسل کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی اور مرکزی نقطہ تھا۔ اسی حقیقت کو بنی نوع انسانی تک پہنچانے اور انہیں سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کی جماعت تشریف لائی۔ توحید الہی کے اقرار و ایمان سے انسان کو یکسوئی اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور در بدر کی ٹھوکروں سے نجات ملتی ہے، جبکہ متعدد معبودان کی پوجا انسان کو طرح طرح کی رسومات و خرافات میں الجھا دیتی ہے، کیونکہ ہر معبود کے متعلق اعتقادات اور اس کی پوجا کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ انسانوں نے خود ہی ان کے بارے میں بے شمار اوہام و اعتقادات گڑے ہوئے ہیں، جن سے انسانی عقل و شعور حیران و سرگرداں ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا کئی ایک متفرق پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فرمان روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 38 تا 40۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال توحید الہی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہمیشہ سے مفاسد کا باعث بنتا رہا ہے۔ عورت نازک، کمزور اور ضعیف مخلوق ہے، مگر اپنی فطرتی حسن و جمال اور فتنے کے باعث مرد کے لیے ابتلاء و امتحان کا باعث بن جاتی ہے اور مرد کی عقل و دانش پر غالب آ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ناقص عقل اور ناقص دین والیوں سے زیادہ عقل مند شخص کی عقل کو کھونے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی آزادانہ میل جول کی وجہ سے آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور بالآخر گناہ کے ارتکاب پر مصر ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی عصمت و عفت کو محفوظ و مأمون رکھا۔ اس واقعے سے موجودہ دور کے نام نہاد دانشوروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر دفاتر و دکان کی زینت بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور بےہودہ دلائل سے عورت کی نام نہاد آزادی کا نعرہ لگا کر اپنی لذت آشنائی کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ عورت کی کم عقلی اور جلد گمراہ ہو جانے کی وجہ سے اسلام نے اسے خاوند اور محرم کی پابندی سے جکڑ دیا ہے، لہذا مومن عورت گھر کی چار دیواری سے بغیر خاوند اور محرم کے نہیں نکل سکتی اور نہ گھر کی چار دیواری میں ان کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ خلوت اختیار کر سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا سدباب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے۔ نیز فرمایا، جب بھی کوئی شخص اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ بڑے بڑے نامور بادشاہ، عظیم قائد اور طاقتور لشکری جنہوں نے اپنی تلوار اور گفتار سے ایک دنیا فتح کی تھی، عورت کے حسن و جمال اور فطری فتنے کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ جنہیں کوئی فتح نہ کر سکا، انہیں ایک کمزور و ناتواں عورت نے اپنے حسن و جمال کے تیر سے بآسانی شکار کر لیا۔ نہایت حسن و جمال کی مالک، بھرپور جوانی سے مزین، سلطانی رعب و دبدبے کی مالک،
عزیز مصر کی بیوی گھر کے دروازے بند کر کے جوان رانا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی ترغیب و لالچ دے کر تو کبھی رعب اور ڈراوے سے، مگر عفت و عصمت کے امام اس قدر نازک اور خطرناک موقع پر نہایت استقامت و استقلال کے ساتھ یہ جواب دے کر عزیز مصر کی بیوی کو ناکام و نامراد اور ہمیشہ کے لیے حسرت و الم کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ ایسے موقع پر کامیاب رہنے والوں کے لیے روز قیامت خصوصی شرف و منزلت کا اہتمام ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اس روز عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ جوان مرد ہے جسے حسب و نسب والی خوبصورت جوان عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ صبر و رضا ایک عظیم الشان خصلت ہے جو نہ صرف برائیوں سے بچاؤ کے لیے بہترین ڈھال ہے، بلکہ مومن کے لیے مشکلات و مصائب کے وقت بہترین راہ عمل بھی ہے۔ انسان کو زندگی کے بے شمار مراحل پر اس خصلت کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات نفسانی کے سامنے بند باندھنے کے لیے، احبا کی جدائی اور فراق کو برداشت کرنے کے لیے، اور مالی اور جانی نقصانات کا سامنا کرنے کے لیے صبر و رضا مومن کا کامیاب ہتھیار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں صبر و رضا کا اعلیٰ ترین درس ملتا ہے۔ آپ کو صبر و رضا کا کمال حاصل تھا۔ آپ کے صبر و رضا کا شاندار مظاہرہ مندرجہ ذیل مواقع پر بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ 1. بھائیوں کی ایذا رسانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ 2. کنویں میں ڈالے جانے اور آزاد ہونے کے باوجود غلام بنا کر بیچے جانے پر صبر و رضا کا کامل اظہار۔ 3. مشفق اور رحم دل والدین کی جدائی اور ان کے سائے شفقت سے محرومی پر صبر۔ 4. عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کے مکر و فریب اور شیطانی ترغیبات پر صبر۔ 5. بے گناہ اور مظلوم ہونے کے باوجود قید و بند کی صعوبتوں پر صبر۔ ان تمام مراحل میں اپنے رب کی رحمت کے حصول کی امید پر صبر و رضا کے کامل اظہار پر اللہ تعالی نے آپ کو عالی شان جزا عطا فرمائی۔ مصر کی بادشاہت اور زندگی کی ہر نعمت آپ کو عطا کر دی گئی۔ ظلم کرنے والے بھائی نادم و شرمندہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور طویل فراق کے بعد والدین کی محبت و مودت دوبارہ نصیب ہو گئی۔ اس پر آپ نے برملا اظہار شکر فرمایا۔ ترجمہ: بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالی کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں عزت و ناموس کی حفاظت کا درس ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت نفس کا یہ عالم تھا کہ برسوں مظلومانہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر کے لیے جیل سے آپ کو بلایا تو آپ نے رہائی کے اس حکم پر مسرت و شادمانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس وقت تک جیل سے رہا ہونے سے انکار کر دیا جب تک بادشاہ ان کے معاملے کی تحقیق و تفتیش کرا کے انہیں بے گناہ اور مظلوم قرار نہ دے دے، تاکہ آپ کی عزت و شرف اور عفت و عصمت کا اظہار ہو اور مصری عورتوں کے مکر و فریب کا عوام کو پتہ چل سکے۔ لہذا جب بادشاہ نے تحقیق کرنے کے بعد آپ کی براءت اور بے گناہی کا اعلان کیا، نیز آپ کے علم و فضل اور پاک دامنی کی بدولت آپ کو اپنا وزیر خاص بنانے کا اعلان کیا، تو آپ نہایت فرحت و سرور کے ساتھ، نہایت عزت و افتخار کے ساتھ جیل سے باہر تشریف لائے۔ حسد و بغض ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں جو حاسد اور بغض کرنے والے کے لیے نہایت مضر ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات محسود کو بھی کچھ دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے،
مگر حاسد دنیا و آخرت کے خسارے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کی آگ میں بری طرح جل بھن گئے۔ والدین کی حضرت یوسف علیہ السلام سے فطرتی محبت ان کے دل میں کانٹا بن کر چبھ گئی۔ حسد کی اس بیماری نے انہیں یوسف علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دینے پر آمادہ کیا، لیکن ان کی تمام تدابیر کارگر ہونے کے باوجود بالآخر وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے، اور یوسف علیہ السلام اگرچہ دکھی اور پریشان ہوئے مگر دنیاوی اور اخروی کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بنی۔ دکھ دینے والے حاسد بھائی بالآخر نادم و شرمندہ ہو کر آپ کے دربار میں اقرار جرم کر کے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالی نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ حسد کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، اور یہ مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ الحدیث۔ اگر کسی شخص کی ذاتی سرشت عمدہ اور پاکیزہ ہو اور اس کا ماحول بھی پاکیزہ و مقدس ہو تو ایسے شخص کی زندگی اور کردار و عمل بھی نہایت پاکیزہ اور نمایاں صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس و مطہر زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ نسب کو یوں بیان کیا ہے، نہایت معزز شخص، بڑی عزت والے کے بیٹے، بڑے عزت دار کے پوتے، انتہائی معزز کے پڑ پوتے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذاتی نیک نہادی اور پاکیزہ فطرت نے جب لطیف و مقدس ماحول کو پایا تو تمام کمالات و اوصاف حمیدہ چمک اٹھے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کی سرشت ہی ناپاک ہو یا اسے ماحول ہی پراگندہ اور آلودہ ملے تو پھر اس شخص کی زندگی جرائم پیشہ اور اس کا کردار گھناؤنا بن جاتا ہے۔